سیدی رسول اللہ پہ کثرت سے درود شریف بھیجو، کثرت سے استغفار کرو. یہ پوری امت پر ایک سخت سزا آئی ہے. میں آزمائش نہیں کہوں گا، یہ سزا آئی ہے. ہماری بدعمالیاں جو اتنے عرصے سے ہم کر رہے تھے، کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جہاں شریعت نافذ ہو. ہم زمانہ جاہلیت کے اس دور میں واپس چلے گئے تھے جہاں اسلام اپنے آغاز کے وقت تھا. یہ سزا آنی تھی. جب ہلاکو خان کو اللہ نے بھیجا تھا تو وہ سزا کے طور پر بھیجا تھا، رحمت کے طور پر نہیں بھیجا تھا. اس وقت کی امت کو صاف کر دیا گیا تھا. پھر اللہ نے نئی نسل پیدا کی. یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا. اللہ قرآن میں کہتا ہے بدل کے رکھ دے گا تم کو وہ، اگر تم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلو گے، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے اس اللہ کا. اور اس مالک نے آج دکھا دیا. بڑی بڑی طاقتور ممالک، پوری دنیا کے فرعون جو بنے ہوئے تھے، آج اپنے گھٹنوں پہ آ گئے. میں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ نمرود کو مچھر سے مارتا ہے، ابراہا کو ابابیلوں سے مارتا ہے. مالک کو زمانے کے فرعونوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں سے جیسے ہم نے کہا، وہ تو جو خوف میں مبتلا ہے تو سمجھ آتی ہے بات. مسلمانوں کو کس کی بد دعا لگ گئی؟ تو پوری قوم سے ہم کہیں گے، تم سب سے ہم یہ بات کہیں گے، سیدی رسول اللہ کے پاس لوٹ کے واپس جاؤ. سیدی کے پاس حاضریاں دو، درود شریف پڑھو کثرت سے، صدقہ خیرات کرو، باوضو رہو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو. ہمارے دین نے سب طریقے بتائے ہوئے ہیں. آج پوری دنیا نقاب بھی لے رہی ہے. ناک کان صاف کرنے کا وہ طریقہ جو ہمارے وضو کرنے کا طریقہ ہے وہ اختیار ہو رہا ہے. ہم کو اپنے دین کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا، اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی. یہ پوری امت پر سزا ہے، اور پاکستانی قوم سے تو خاص طور پر میں کہوں گا کہ تم پر تو پے در پہ عذاب نافذ ہو رہے ہیں. بھوک کا عذاب بھی، خوف کا عذاب بھی، دشمنوں کا عذاب بھی. تمہاری عزت اور حرمت اور آبرو بھی لٹ رہی ہے، تمہاری زمینیں بھی دشمن لے کر جا رہا ہے. توبہ کرنے کا وقت ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس قوم سے ہم کہیں گے حوصلہ رکھو، اللہ ہے ہمارے ساتھ. ہم سیدی رسول اللہ کی امت ہیں، ہمیں اللہ نے چھوڑا نہیں ہے. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھے گا وہی بچے گا. اور اگر مارا بھی جاتا ہے اس میں تو شہید کی موت مرے گا، چاہے میدان جنگ میں ہو یا تعاون سے ہو. اور جس کا دنیا میں، جس کے ظاہری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں تھی، وہ پھر کتے کی موت مرے گا. اس کو خوفزدہ ہونا بھی چاہیے. اپنے اعمال کو درست کریں، اور مسلمان اپنے آپ کو رسوا نہ کریں اللہ کے رسول کے آگے کہ اس طرح خوف کھا رہے ہو موت سے جیسے کافر موت کا خوف کھاتے ہیں. ہم مسلمان سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم سیدی کے قدمین شریفین میں جائیں گے. جب یہ یقین اور ایمان ہو پھر موت سے ایسے خوف نہیں کھاتے. اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کرو، اتنا ذلیل و مسکین نہ بنا دو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا ہی دے اور وہ کہے کہ مجھے اس قوم کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑی غیرت، تھوڑی شرم اور حیا کے ساتھ کھڑے ہو. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یہ ایک سزا ہے، گزر جائے گی، لیکن ہمیں توبہ اور استغفار کرنی ہے. اللہ پاکستان کا محافظ ہو، اللہ امت رسول کا محافظ ہو. اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے کہ اس معاملے میں، اس مصیبت میں، اس آزمائش، اس مشکل گھڑی میں قوم کی قیادت کرنے کے قابل ہو. اللہ حافظ و ناصر و مالک ہو اس امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مشکل وقت ہے لیکن حوصلے کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.